الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب و فضائل القرآن. فضائل قرآن کا بیان. پہلی فصل. عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، سیکھے سکھائے، پڑھے پڑھائے. یہاں قرآن پڑھنے پڑھانے سے مراد صرف ناظرہ یا حفظ نہیں ہے، بلکہ اپنے اور معنی عام میں ہے یہ. اور اس فضیلت کے مستحق وہ سارے لوگ ہیں جو کسی طرح سے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں. ناظرہ پڑھانا بھی داخل ہے اس میں، حفظ پڑھانا بھی داخل ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھانا بھی داخل ہے، دیگر اور حیثیتوں سے قرآن پڑھانا بھی داخل ہے، جیسے درس قرآن وغیرہ. رواہ البخاری. امام بخاری نے سے روایت کیا. بلکہ ایک فن ہوتا ہے فقہ القرآن، یعنی قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر کے اور پھر اس سے احکام جو نکلتے ہیں ان کو پڑھنا پڑھانا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اسی بنیاد پر چونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں احکام کا سب سے اہم مصدر اور سرچشمہ قرآن ہی تھا، اس لیے وہاں جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا اسی کو سب سے بڑا قاری قرآن کہتے تھے. ہاں، اور اس لیے وہاں کہا گیا ہے کہ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، کہ تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں سب سے بڑا قاری ہو. قاری وہاں اس معنی میں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ علم قرآن بھی اس کا سب سے زیادہ ہو. کچھ ہمارے قاری صاحبان اس کو پیش کر دیتے ہیں وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. ہاں، حالانکہ وہ اس معنی عام میں ہے، اس معنی میں نہیں ہے. اچھا، اور جیسے وہ جب فلسفہ کی کتاب لوگ شروع کراتے ہیں تو اس وقت قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتے ہیں، کیا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ہاں، تو حکمت سے کہتے ہیں فلسفہ مراد ہے، تو یہی فلسفہ مراد ہے، فلسفہ یونان. چلیے خیر، دل کے بہلانے کو غالب بھی خیال اچھا ہے. عن عقبۃ بن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن عادادهن من الإبل. رواہ مسلم. حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جب کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. صفہ یہ مسجد نبوی ہی کا حصہ تھا، کنارے کا، اور یہ تھوڑا سا چبوترے کی شکل میں بنا دیا گیا تھا اور اوپر سائبان تھا. تو جو فقراء صحابہ تھے تو وہ یہیں رہتے تھے، یہیں رہ کر کے اور عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، اور پھر
تحصیل علوم میں، مذاکرے علمی میں مصروف رہتے تھے، اور جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانے پینے کی کوئی چیز آتی تو سرکار ان کو ترجیح دیتے تھے، وہاں بھیجواتے تھے۔ ہاں، تو یہ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی اپنے حجرے سے، جبکہ ہم لوگ صفہ میں تھے۔ فقال ایکم یحب ان یغدو، تو فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے، اور بطحان یا عقیق جا کر کے اور وہاں 2 فربا اور بڑے کوہان والی اٹنیاں لائے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر رشتہ توڑے ہوئے۔ بطحان اور عقیق یہ مدینہ منورہ کے قریب 2 وادیاں ہیں، میدان ہیں، یہاں بازار لگتے تھے، اونٹوں کے بازار خاص طور سے لگتے تھے، تو اس لیے بطحان یا عقیق فرمایا۔ اور یہ شک راوی کے لیے ہے، راوی کو شک کہ سرکار نے بطحان فرمایا تھا یا عقیق فرمایا تھا، تو کہا کہ وہاں جا کر کے، اور کسے پسند ہے کہ وہاں سے جا کر کے 2 فربا اور بڑے کوہان والی اٹنیاں لائے۔ یہ اٹنی اس طرح کی جو ہوتی تھی وہ بہترین مانی جاتی تھی، جن کی کوہان بڑی ہو اور اس میں چربی زیادہ ہو، تو وہ قیمتی بھی زیادہ ہوتی تھی اور وہ اچھی اٹنی مانی جاتی تھی، اس لیے ناقتین قوماوین کہا۔ قوماوین کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، یہ قوما کا تثنیہ ہے، اور قوما کا معنی کیا ہے؟ الناقۃ العظیمۃ السنام، ایسی اٹنی کہ جس کی کوہان بڑی اور فربا ہو، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر رشتہ توڑے ہوئے۔ مطلب یہ کہ اس عمل میں کوئی اسے گناہ کرنا نہ پڑے، اور رشتہ توڑنا یہ بھی انہی گناہوں میں سے ایک ہے، تو اس کو عام کے بعد خاص کو ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی ہوتا نا، خاص کو کی خصوصیت کی بنیاد پر خاص کا عطف عام پہ کر دیا جاتا ہے، اس کی خصوصیت بتانے کے لیے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز۔ تو یہ الصلاۃ الوسطی یہ تو الصلوات میں شامل تھا، ہاں، مگر اس کو علیحدہ ذکر کیا اس کی خصوصیت کی بنیاد پر۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کلنا نحب ذلک، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، تو کیوں تم میں سے کوئی شخص مسجد جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتیں پڑھاتا ہے، مسجد جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتیں پڑھاتا نہیں ہے۔ یہ افلا میں جو لا ہے اس کا اثر یہاں ظاہر ہوگا، یعلم و یقرأ، کہ یہ اس کے لیے ان 2 اٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے اس کے لیے، یعنی 2 آیتیں پڑھیں تو ان 2 اٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں پڑھانے کا کام کرے تو 3 سے بہتر ہے، 3 اٹنیوں سے۔ اور 4 خیر له من 40، اور 4 آیتیں پڑھانے کا کام کرے تو یہ 4 اٹنیوں سے بہتر ہے۔ ومن اعدادہن من الابل، اور ان کی تعداد کے برابر اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے من اعدادہن من الابل؟ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ اسی کی تشریح ہے پہلے والے کی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ ایک نئے معنی پر محمول کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے محشی نے بین السطرین، یعنی اکثر من 4 آیات خیر له من اعدادہن،
مطلب یہاں تک یہ بتایا نا کہ اگر 2 آیتیں پڑھنے پڑھانے کا کام کرے تو 2 اٹھنیوں سے بہتر، 3 پڑھنے پڑھانے کا کام کرے تو 3 اٹھنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں پڑھنے پڑھانے کا کام کرے تو 4 اٹھنیوں سے بہتر. اور اس کے بعد پھر فرمایا اب اسی پر قیاس کر لیجئے، اسی کی تعداد کے برابر اٹھنیوں سے بہتر ہوگا. یعنی مگر 5 آیتیں پڑھنے پڑھانے کا کام کرے تو 5 اٹھنیوں سے بہتر، 6 پڑھنے پڑھانے کا کام کرے تو 6 اسی طرح سے تعداد بڑھاتے چلے جائیے. من اعدادہن من الابل، یہی معنی زیادہ مناسب حال معلوم ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ اس میں ایک نیا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ اگر اس کو اس سے متعلق قرار دے دیں تو اس صورت میں پھر کوئی ایک طرح سے تاکید ہوگی، اور کلام میں اس سے نیا معنی مراد لینا یہ اولا ہے. آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہوگا کہ التاسیس اولا من التاکید، تاسیس تاکید سے بہتر ہے. تاسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کلام سے ایک نیا معنی لینا جو کلام سابق سے نہ سمجھا جا رہا ہو، اور تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام سے وہی معنی مراد لینا جو اس سے پہلے سے سمجھا جا رہا ہو. تاکید میں یہ نہ ہوتا ہے معنی اول کی تکرار. اچھا، تو یہ یہاں پر جو کہا یہ صرف بطریق تمثیل ہے، ورنہ آپ غور کریں، یعنی سمجھانے کے لیے، ان کا فائدہ سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ غور کریں کہ قرآنی آیات سے ان اٹھنیوں کا کیا تعلق ہے. قرآنی آیات کا نفع دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اٹھنیاں تو یہی دنیا میں جو کچھ نفع دیں گے. تو من کل الوجوہ یہاں کوئی بتانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے تمثیلاً ذکر کر دیا ہے بس. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلیفات عظام سمان قلنا نعم قال ف3 آیات یقرأ بهن احدکم فی صلاته خیر له من 3 خلیفات عظام سمان رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائے تو ان میں 3 بھاری بھرکم فربا حاملہ اٹھنیاں پائے. گھر جائے تو جہاں دیکھے جا کر کے وہاں 3 اٹھنیاں گھر میں موجود ہیں. 3 اٹھنیاں کون؟ کیسی اٹھنیاں؟ بھاری بھرکم فربا، اور وہ بھی حاملہ کہ کچھ دنوں میں بچے دیں گے اور تعداد بڑھ جائے گی. تو کیا کسی کو یہ پسند ہے؟ یہاں خلیفات کا لفظ آیا ہے. خلیفات خلیفتن کی جمع ہے، کا معنی ناقۃ الحاملہ، حاملہ اٹھنی. اور عظام عظیم کی جمع سیمان سمین کی جمع. قلنا نعم، تو ہم نے عرض کیا ہاں، یعنی ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے. قال، تو سرکار نے فرمایا تو 3 آیتیں جنہیں تم میں سے کوئی اپنی نماز میں ان کی قرات کرے وہ اس کے لیے ان 3 بھاری بھرکم فربا حاملہ اٹھنیوں سے بہتر ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا. غور کیجئے تو اس حدیث کا مفہوم اور مضمون بھی سابقہ حدیثی کی طرف لوٹتا ہے. وہاں بس فرق یہ ہے کہ تھوڑی تفصیل کر دی ہے کہ 2 آیتیں پڑھیں تو 2 اٹھنیوں سے بہتر، 3 پڑھے تو 3 سے بہتر، 4 پڑھے تو 4 سے بہتر، اس سے زیادہ پڑھے تو اس سے زیادہ بہتر. یہاں صرف 3 کا ذکر کیا ہے، مگر اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ وہی کہ بڑھائیں گے آپ تو اسی کے حساب سے ثواب بڑھے گا. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا، الماہر بالقرآن،
ہاں قرآن میں مہارت رکھنے والا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے والا یا اچھی طریقے سے یاد کر لینے والا، اور پھر یوں ہی قرآنی علوم میں مہارت رکھنے والا، یہ اپنے معنی عام میں ہے الماہر بالقرآن۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ باعظمت اور نیک فرشتوں کے ساتھ یہ ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ برارہ بارن کی جمع ہے، ہاں اور سفرہ یہ سافرن کی جمع ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور فرشتے کو سفرہ اس بنیاد پر کہا گیا کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان سفیر کا کام کرتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں، ہاں اس لیے انہیں سفرہ کہا گیا۔ اور یا تو پھر سفرہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نام اعمال لکھتے ہیں، وہ اس صورت میں سفرہ سافر بمعنی کاتب سے ہوگا، تو سفرہ بمعنی کتبہ، بہرحال وہ کہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور وہ شخص جو قرآن پڑھے جبکہ اس میں وہ پریشانی سے پڑھے۔ تعتع فی القرآن یا تعتع فی الکلام کا معنی ہوتا ہے تردد کرنا، اور یوں کہہ لیجئے کہ بہت صفائی کے ساتھ نہ پڑھ سکنا۔ جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، یعنی اٹک اٹک کے پڑھنا۔ آدمی کوشش کر رہا ہے مگر یہ ہے کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے اس پر۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، جبکہ قرآن اس کے اوپر شاق ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا، دوسرے مشقت کا۔ ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ قرآن کا ثواب ڈبل اس کو اسی وقت ملے گا جب تک کوشش کرتا رہے اس کی اچھی طریقے سے پڑھنے کی، یہ نہیں کہ غفلت برتے اور پھر اٹکتا رہے زندگی بھر، تب پھر یہ فضیلت نہیں اسے حاصل ہوگی۔ اور جب اسے مہارت ہو جائے تب تو پھر وہ پہلی والی کیٹیگری میں ہر ماہر کو بالقرآن میں آ جائے گا۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا على اثنين رجل آتاہ اللہ، رجل پڑھیے یا رجل پڑھیے، اور اگر الف بنا ہوتا تو رجلن بھی پڑھ سکتے تھے، تینوں صورتیں یہاں اعرابی ہو سکتی ہیں۔ رجلن پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ اثنین سے بدل ہوگا، اور رجلن پڑھیں تو اس صورت میں مبتدا محذوف احدہما کی خبر ہوگی۔ لا حسد الا علی اثنین احدہما رجل آتاہ اللہ القرآن، اور آگے ہے وثانیہما رجل آتاہ اللہ مالا، ہے نا، تو وہاں بھی نکلے گا ایسے رجل پڑھنے کی صورت میں مبتدا نکلے گا۔ اور رجولن پڑھیے اگرچہ یہاں رسم الخط موافقت نہیں کرتا، لیکن احتمال ہے اس کو رجولن پڑھیں تو اس صورت میں اعنی فعل مقدر کا مفعول بھی ہوگا۔ خیر، سرکار نے فرمایا کہ رشک نہیں، حسد بمعنی غبطہ ہے، رشک کے معنی میں رشک صرف دو لوگوں پر ہے، یعنی قابل رشک صرف دو ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، نہیں رشک مگر دو پہ، ہاں یعنی رشک کے قابل دو ہیں۔ حسد اور رشک میں فرق جانتے ہیں نا؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، یا آرزو کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو کر کے اور ہمارے پاس آ جائے۔ اور رشک کا مطلب یہ ہے
کہ یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس رہتے ہوئے ہمیں مل جائے، اس کے پاس بھی رہے اور ہمیں بھی مل جائے. تو اسی لیے رشک تو محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور حسد یہ مبغوض ہے، بری چیز ہے، مذموم ہے. یہاں حسد بمانا رشک ہے، غبطہ کے معنی میں. ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اور حصوں میں قرآن کے ساتھ قیام فرماتا ہے، قیام کرتا ہے. قیام کرنے کا مطلب ہے کہ عبادت کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، اس میں قرآن پڑھتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ شب و روز کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے. تو یہ دو ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، کیونکہ یہ دونوں کام نعمت ہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ اگر کسی کو قرآن دے، قرآن کا علم دے تو اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ کسی کو مال دے تو اس مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. حافظ ملت علیہ رضوان فرمایا کرتے تھے، مال اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر متفق عليه. وفي رواية المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک نسخے میں اشعری کا لفظ بھی ہے، ڈھونڈ دے کر کے کنارے دیکھے بنایا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنجبین کی طرح ہے. اترجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترنجبین. یہ ترنجبین جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ جیسے یہ بڑا لیمو اور یہ ہوتا ہے نا خوشبودار، اسی طرح کا پھل کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا، ارے سنترے سے ملتا جلتا اسی کی قسم کا پھل ہوتا ہے. اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کا. اچھا، تو فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس ترنجبین کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی عمدہ اور ذائقہ بھی اچھا ہے. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو نہیں اور ذائقہ اچھا ہے اس کا. مومن ہے تو ایمان کا ذائقہ تو ہے، اب قرآن نہیں پڑھتا ہے خوشبو نہیں ہے. اور مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلہ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا. ایک تو منافق ہے ایمان سے خالی، اور دوسرے قرآن بھی نہیں پڑھتا، دعوے ایمان ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور اندر کفر چھپائے ہوئے ہے، تو در حقیقت تو ایمان ہے نہیں اس میں. اور پھر قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال کا مثل الحنظلہ، اندرائن کی طرح ہے، ایلوے کی طرح. حنظلہ ایلوا، اندرائن بہت تلخ اور کڑوا ہوتا ہے. اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ اس کے
پھل توڑنے والے کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ اب ہو سکتا ہے کہیں پایا جاتا، اب دیکھا نہیں میں نے. اندرائن تو پائی جاتی ہے، سنا ہے کہیں کہیں. ویسے عرب میں بہت پائی جاتی تھی. اور اس میں ہم کو لگتا ہے یہ جو پہلا معلقہ ہے امرؤ القیس کا، اس میں کہیں ذکر آیا ہے اس کا. ہاں ناقف و حنزلی آیا ہے نا. وہاں یہ کہا ہے کہ ناقف و حنزلی کہ میرا حال، یعنی جب محبوبہ رخصت ہو رہی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تو میری کیفیت ایسی تھی جیسے حنزل اور اندرائن کا پھل توڑنے والے کی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. سمجھے؟ ایسے میری کیفیت تھی، زاروں قطار میں رو رہا تھا. جی مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. تو جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ہے اس اندرائن اور علوے کی طرح ہے کہ جس میں نہ بو ہوتی ہے، جس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس کا ذائقہ بھی تلخ ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس خوشبودار پودے کی طرح ہوتی ہے جس کی بو تو عمدہ ہوتی ہے اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. جیسے اب یہ پھول، خوشبودار پھولوں کو لے لیجئے آپ، خوشبو تو اچھی ملے گی اس میں، اور کھانا شروع کریں تو ایک دم تلخ اور کڑوے ہوں گے. تو قرآن پڑھتا ہے اس لیے بو تو ٹھیک ہے، منافق ہے اس لیے ذائقہ صحیح نہیں ہے اس کا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. کہتے ہیں فی روایتن، اور ایک اس میں جہاں تفصیل ہے، اور یہ دوسری روایت جو آ رہی ہے اس میں کچھ اجمال ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ المومن الذی یقرأ القرآن ویعمل به کالترجہ، کہ ایک کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ترنجبین کی طرح ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے. کہ کھجور میں بو تو خوشبو تو نہیں ہوتی اس طرح کی، ذائقہ اچھا ہوتا ہے. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین، رواه مسلم. حضرت عمر بن خطاب سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقینا اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے مراد قرآن کریم، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے اور دوسرے کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. یرفع کا مقابل ہے، یعنی یسقط، کہ کچھ تو اس سے عظمت و بلندی پاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ یہ قرآن ان کی سربلندی کا باعث ہوتا ہے. اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور عمل نہیں کرتے، اس سے دور بھاگتے ہیں، تو یہی قرآن کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل انہیں نیچے گرا دیتا ہے. نیچے دیکھیں معنی لکھا ہوا نا، بہذا الکتاب اقواما یؤمنون به ویعملون وآخرین حالهم على عکس هؤلاء. وعن ابي سعيد الخدري ان اسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ فجالت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه ولما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مصر الزلة فيها امثال المصابيح فلما اصبح حدث النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر ما قال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر یہ انصاری صحابی ہیں، بڑے باعظمت صحابی تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے سن 20 یا 21 ہجری میں.
اور خود حضرت عمر ابن خطاب جو خلیفہ تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور خود ان کے جنازے کو باضابطہ کندھا دیا. ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ قال بینما ہوا یقرؤ من اللیل، انہوں نے کہا کہ وہ رات میں، اسی دوران کہ وہ رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا انہی کے قریب میں باندھا ہوا تھا. اذ جالت الفرس، کہ اچانک گھوڑا اچھلنے لگا. جالا یجول جبلان، کودنا اور گردش کرنا. ہاں فسکت، تو آپ خاموش ہو گئے، اس کو دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے، یعنی پڑھنا چھوڑ دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیوں اچھل کود کر رہا ہے. فسکنت، تو جیسے یہ خاموش ہو گئے وہی پرسکون ہو گیا، اچھل کود بند کر دی. فقرأ، پھر آپ نے پڑھا قرآن شریف. فجالت، پھر وہ اچھل کود کرنے لگا. فسکت فسکنت، پھر آپ خاموش ہو گئے تو پھر وہ پرسکون ہو گیا. ثم قرأ فجالت الفرس، پھر آپ نے پڑھا تو پھر گھوڑا اچھل کود کرنے لگا. فانصرف، تو آپ سے پھر گئے، اس سے پھرے. آپ پھرے کیوں؟ کانا ابنہ یحییٰ قریبا منہا، ان کا بیٹا یحییٰ، حضرت اسید ابن حضیر کے صاحبزادے یحییٰ اس گھوڑے کے قریب تھے، وہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے. فاشفق ان تصیبہ، اشفق بمعنی خافا، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ گھوڑا ان تک نہ پہنچ جائے، بچے تک نہ پہنچ جائے کہیں اور اچھل کود کرتے کہیں اس کو زخمی نہ کر دے. ولما اخرہ رفع راسہ الی السماء، تو جب اپنے بیٹے کو اس سے دور کر دیا، اخرہ کا مطلب ہے ابعدہ، وہاں سے کچھ دور کر دیا. رفع راسہ الی السماء، تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. ابھی تو ادھر ہی ادھر دیکھ رہے تھے کیونکہ بیٹا وہاں تھا، گھوڑے کی نقل و حرکت یہ تھی، تو ابھی تو ادھر ہی دیکھ رہے تھے. اس سے جب فراغت ہو گئی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. فَإِذَا مِثْلُ الذُّلَّةِ فِي أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، جب ہی دیکھا، فیضا میں اذا مفاجات کے لیے جو ناگہانی کا معنی دیتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہاں ایک سایہ دار چیز، سائبان کی طرح ایک چیز ہے، فیہا امثال المصابیح، جس میں چراغ جیسی چیزیں ہیں. دیکھا تو سر کے اوپر جیسے سائبان سا ہو، اور اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ جیسے معلوم ہو رہے چمکتے. فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے صبح کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے. فقال اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، سرکار نے فرمایا کہ ابن حذیر قرات کرو، پڑھو قرآن پڑھو. قال فاشفقت یا رسول اللہ، پڑھو نہیں بلکہ پڑھتے رہو. اور کہنے کا مطلب تھا کہ تم کو پڑھتے رہنا چاہیے تھا. قال فاشفقت یا رسول اللہ ان تطع یحییٰ وکان منہا قریبا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو رون نہ ڈالے، اور یحییٰ اس گھوڑے سے قریب تھا. فانصرفت الیہ ورفعت راسی الی السماء فاذا مثل الذلة فی امثال المصابیح، تو اس لیے میں اس کی طرف، اس بچے کی طرف لوٹ آیا اور پھر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو جب ہی دیکھا کہ وہاں سائبان کی طرح کوئی چیز ہے کہ جس میں چراغ جیسی چیزیں ہیں، روشن چیزیں. فخرجت حتى لا اراها، تو میں باہر نکلا، حتى لا اراها، یہاں تک کہ میں انہیں نہیں دیکھتا. قال وتدری ماذا کا، سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو کیا ہے؟ قال اللہ، اسید ابن حذیر نے عرض کیا نہیں. قال تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم. تو سرکار نے فرمایا وہ فرشتے تھے
جو تمہاری آواز سے قریب ہوئے تھے، یعنی قرآن جو پڑھ رہے تھے اور آواز جو تمہاری نکل رہی تھی تو اس کی وجہ سے وہ قریب آئے تھے، فرشتے تھے سب. ولو قراتا، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو اس حال میں صبح ہوتی کہ لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوتا. لا تتوارا یعنی لا تختفی. توارا یا توارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپنا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ انسان اگر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں. یہ نزول ملائکہ کا ایک بہت اہم سبب ہے. متفق علیہ، یہ حدیث تو متفق علیہ ہے، یعنی مطلب مضمون اس کا بخاری و مسلم دونوں نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا. لیکن واللفظ للبخاری، اگر الفاظ بخاری کے ہیں. وفی مسلم عرجت فی الجو بدل خرجت، اور صحیح مسلم میں خرجتوں کے بدلے میں عرجت فی الجو ہے. عرجت جو عروج سے بنا ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں یہاں کیا ہے؟ خرجتو ہے، اور صحیح مسلم میں عرجت فی الجو ہے. اچھا صاحب. وعن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته صحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب اس کا گھوڑا دو مضبوط لمبی رسیوں میں بندھا ہوا تھا. حصان یہ گھوڑا ہو گیا، اور شطنین یہ شطنون کا تسنیہ ہے. شطنون کہتے ہیں الحبل الطویل الشدید الفتل، لمبی اور مضبوط بٹی ہوئی رسی. مضبوط لمبی رسیوں میں وہ بندھا ہوا تھا. فتقشتہ صحابۃ، تو ایک بادل نے اسے ڈھانپ لیا. فجعلت تدنو وتدنو، تو وہ بادل اس سے قریب ہوتا گیا، قریب ہونے لگا، یعنی قریب سے قریب تر ہونے لگا. وجعل فرسہ ینفر، اور اس کا گھوڑا بدکنے لگا. نفر ینفر، اچھل کود کرنا، بدکنا. نیچے یسیبو لکھا ہوا، اس کا معنی یسیبو، وسبا یسیبو وسوبا، کودنا، اچھل کود کرنا. فلما اصبحا، تو جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. تو سرکار نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا. سکینہ کے کئی معنی ہوتے ہیں. سکینہ کا ایک معنی تو سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور سکینہ کا معنی رحمت بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں رحمت والا معنی یہاں زیادہ مناسب ہے. وہ اللہ کی رحمت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت ہو، فرشتے جسے لے کے آئے ہوں، تو اس صورت میں اوپر والی جو حدیث ہے اس سے مناسبت ہو جائے گی. کیوں؟ وہ فرشتگان رحمت تھے جو رحمت الہی لے کے نازل ہوئے تھے. وہ نہ صرف رحمت دیکھ کر کے اور گھوڑا کیوں بھی دکھے گا. وعن ابی سعید ابن معلّى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبه. ایک نسخے میں اس کے بعد یہاں یہ بھی حتی صلیت، فلم اجبه حتی صلیت. ثم اتيته فقلت يا رسول الله انی كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي
فلما اردنا ان نخرج قلت یا رسول اللہ انك قلت لا اعلمنك اعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته رواه البخاری۔ حضرت ابو سعید ابن معلا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں مجھے بلایا، عین حالت نماز میں مجھے بلایا۔ فلم اجیبہ، تو میں نے جواب نہ دیا، اور اس نسخے والی عبارت لے لیجئے یہاں تک کہ نماز پڑھ لوں، یعنی نماز میں نے سوچا کہ اب نماز پڑھ رہا ہوں تو کیسے جواب دوں، تو نماز جب پڑھ لی تب جا کے جواب دیا۔ وہ کیسے کہ ثم اتیتہ، کہ سرکار کے پاس میں آیا، فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اپنا عذر پیش کیا کہ تاخیر کیوں ہوئی۔ قال علم یقل اللہ، سرکار نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ہاں، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر جواب دو جب تمہیں وہ بلائے، جب تمہیں بلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام ہے جواب دینا، چاہے تم نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، کہیں بھی ہو، اس لیے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر تم جواب دو گے تو کام تو وہی کرو گے جو نماز میں کر رہے ہو، نماز میں عبادت الہی تو کر رہے ہو، تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے، اور اس میں بھی کیا ہوگی، تمہاری توجہ اسی طرف ہوگی، عبادت الہی۔ اسی لیے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حالت نماز میں پکاریں تو اس پر لازم ہے کہ اسی حالت میں جواب دے، ہاں، کیونکہ اور اس جواب دینے سے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز برقرار رہتی ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ بتائیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے اور وہ جواب دے گا تو آخر اس کا ذہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائے گا کہ نہیں؟ پہلے ذہن ہی جائے گا تبھی تو آواز سنے گا، اور اس کے بعد پھر جواب بھی دے گا، اور پھر بھی یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی، ہاں۔ اور یہاں کیا ہے، تقویۃ الایمان والے نے کیا لکھا، ہاں، کہ گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے، نماز کی حالت میں خیال آ جائے تو بتائیے۔ وہاں حدیث تو یہ بتا رہی ہے، سرکار خود صاف صاف بتا رہے ہیں، اور اس گندے آدمی کے ذہن میں گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں تو اپنی گندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھا، ثم قال الا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ کیا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت نہ سکھا دوں؟ اعظمہ کا معنی یہاں عظیم ترین، نہایت بعظمت۔ اعظمہ کا معنی بڑی بھی ہوتا ہے، ہاں، لیکن آگے جو جواب آ رہا ہے اس سے زیادہ مناسبت یہی سی ترجمے کی ہے، عظیم ترین اور نہایت بعظمت صورت میں تمہیں نہ سکھا دوں؟ اچھا، فاخذ بیدی، تو سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، فلما اردنا ان نخرج، تو جب ہم نے مسجد سے باہر نکلنا چاہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی نہایت بعظمت سورت سکھاؤں گا، اور ابھی تک سکھایا نہیں، آپ نے ہاتھ ہمارا پکڑے ہوئے ہیں۔ قال الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، تو سرکار نے فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین،
یعنی سورہ فاتحہ. یہ الحمدللہ رب العالمین سے مراد صرف یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ پوری. ہاں ارے یہ تو پوری ایک آیت ہو گئی. آپ لوگ تو صرف الحمد کہتے ہیں پوری سورہ کا نام. کیوں؟ یہ بطور مجاز مرسل ایسا ہوتا ہے. سورتوں کے نام عام طور سے ایسے ہی ہیں. تسمیت الکل باسم الجز. فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے. سبع کا معنی 7 ہوتا ہے اور مثانی کا معنی ہوتا ہے، یہ مثنا کی جمع ہے، مثنا بمعنی مکرر. تو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم ہے. یہ سرکار نے فرمایا السبع المثانی والقرآن العظیم، تو اس میں تلمیح اور اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. حاشیے میں ہے نیچے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں عطا کی مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. قرآن کی بہت آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن سورہ فاتحہ سے زیادہ تکرار کسی کی نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ جو ہے دیکھیے ہر نماز ہر آیت میں اور ہر رکعت میں ہے. کیوں؟ اس کے علاوہ میں بھی ہے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ سورہ شفا بھی ہے تو شفا کے لیے بھی لوگ پڑھتے ہیں اور دیگر چیزوں کے لیے پڑھتے ہیں. آپ لوگ تو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے تو فاتحہ اس کو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھی جاتی ہے. اچھا صاحب، اس لیے اب اس کو مثانی کہنا یہ تو بالکل ایک دم واقع کے مطابق ہے کہ مثانی مثنا کی جمع اور مثنا کا معنی مکرر، یعنی جس کی بار بار تکرار ہو، بار بار دہرایا جائے، بار بار پڑھی جائے. اور سبع مطلب وہ 7 آیتیں ہیں. گن لیجیے 7 آیتیں ہیں. اچھا صاحب، یہ 7 آیتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. ورنہ بسم اللہ کو اگر سورہ فاتحہ کا جز مان لیں تو آپ اس صورت میں وہ سبع نہیں ہوگا، ثمانی ہو جائے گا. رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. کیا مطلب قبرستان نہ بنا لو؟ بھائی قبرستان جہاں ہوتے ہیں تو وہاں مردے ہوتے ہیں دفن. تو مردے خود نہ تلاوت کرتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں، نہ عبادت میں ان کی مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اب وہ دارالتکلیف میں ہے ہی نہیں. دنیا ہے دارالتکلیف، وہ تو دنیا سے عالم برزخ میں جا چکے ہیں. تو وہاں نہ ان کی طرف سے تلاوت ہے نہ ذکر ہے، کچھ نہیں. تو اپنے گھروں کو ایسے نہ بنا لو کہ وہاں نہ تلاوت ہو نہ ذکر ہو نہ عبادت ہو. ایسا نہ کرو، قبرستان نہ بنا لو. بات سمجھے؟ قبرستانوں کو چاہو تو وہاں جا کے تم تلاوت کر سکتے ہو، اور کرتے ہی ہیں، اس کی برکتیں ہیں. لیکن یہ نا گھروں کو نہ بنا لو قبرستان الٹا. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر سے بدک کے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. اور بڑا تجربہ ہے اس کا. سورہ بقرہ لوگ دیکھیے پڑھواتے بھی ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں گھروں میں، پڑھاتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. رواہ مسلم. اور بزرگوں نے اپنے تجربات سے کہا کہ اگر 40 دن کسی جگہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی جائے شیطان کا اثر ہوگا تو بھی ختم ہو جائے انشاءاللہ. وعن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نسخے میں رسول اللہ کے بجائے نبی ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اقرأوا الزہراوین البقرہ وسورۃ آل عمران فإنهما تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طیر صواف تحاجان عن أصحابهما
اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے کا سفارشی بن کر کے آئے گا، قرآن ان کی شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ اقرأ الزہراوین، دو انتہائی روشن صورتیں پڑھو۔ زہراوین یہ زہراء کا تثنیہ ہے، اور زہراء اظہر کی مؤنث ہے۔ ہاں، زہر سے بنا، زہر کا معنی ہوتا ہے شدت الضوء واللمعان، یعنی انتہائی روشن ہونا۔ تو اس زہراوین کا مطلب کیا ہوا؟ السورتین زہراوتین، زہراوین یعنی انتہائی روشن دو صورتیں۔ کون ہیں؟ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ ان کو زہراوین بھی کہتے ہیں اسی لیے۔ تو بقرہ اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھو۔ فإنہما، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ یہ بادل ہوں، ہاں، او غیایت، دو بادل ہوں، او غیایتان، یا دو صائبان ہوں۔ غیایتان، غیایتن کا تثنیہ ہے۔ غیایتن کا مطلب ہے کل ما اذل الانسان من فوق راسہ، ہر وہ چیز جو انسان کو سر کی جانب سے سایہ دے، سایہ فراہم کرے، اس لیے ہم نے ترجمہ کر دیا صاحبان کا۔ گویا وہ دو بادل ہیں، صاحبان ہیں، اور فرقان من طیر صواف، یا قطار در قطار پرندوں کے دو جھنڈ ہیں۔ فرقان، فرقن کی جمع بمعنی طائفتن، صوافہ یہ صافتن کی جمع ہے۔ صافتن صف یصف صفن سے بنا، جس کا معنی ہوتا ہے قطار اور لائن اور صف میں ہونا۔ تو صوافہ کا مطلب کیا ہوا؟ قطار در قطار۔ پرندے دیکھیے اڑتے ہیں، چلتے ہیں، تو دیکھیے قطار در قطار چلتے ہیں۔ تو حاج جانے اصحاب ان اصحابہما، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں سے کا دفاع کریں گی۔ تو حاج جانے، ان کا دفاع کریں گی، مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی اور وبال سے ان کا دفاع کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ اس لیے یہاں تو حاجان جو محاجہ بمانا دفاع سے بنا ہے، اس سے بطور کنایہ مراد ہے خوب کوشش کر کے شفاعت کرنا۔ نیچے لکھا نا کنایۃ عن المبالغہ فی الشفاعہ۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس کو اپنانا، اختیار کرنا سراپا برکت ہے۔ وترکھا حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا سامان حسرت ہے۔ ولا یستطیع البطلہ، اور بیکار لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ بطلہ باطل کی جمع ہے، تو باطل یا تو ذو بطالہ کے معنی میں ہے، جس کا ہم نے ترجمہ کیا بیکار۔ ان کو توفیق ہی نہیں ملتی پڑھنے کی، ہیں بیٹھے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یا یہ بطلہ باطل اس باطل کی جمع ہے کہ جو حق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہوا کہ باطل بمانا جھوٹے، کہ جھوٹوں کو اور جو حق سے منحرف ہیں ان کو اس کی قدرت نہیں ملتی، اس لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ ہاں